جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 15 جنوری کو کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی تنظیم کا آج اجلاس ہوا تھا۔ مختلف میٹنگز ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک بھرپور اور بڑا تفصیلی اجلاس ہوا۔ اس میں 15 جنوری کے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں اس کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ڈسٹرکس میں جو انتظامات ہماری پارٹی کی تنظیم کر رہی ہے اس پر بات کی گئی، اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اتوار کے دن 8 جنوری پرسوں کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت نکالی جائے گی، جس میں پیپلز پارٹی کراچی کے تمام بلدیاتی امیدوار اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ بھرپور انداز میں اس میں شریک ہوں گے۔ اور یہ ریلی جو ہے بلاول ہاؤس چورنگی سے شروع ہوگی اور پھر میٹروپول سے ہوتی ہوئی شارع فیصل سے ہوتی ہوئی اسٹار گیٹ کے مقام پر اس کا ہم خاتمہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی میں جو حالیہ دنوں میں ہم نے ایونٹس کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، وہ بھرپور ہوئے ہیں، اور یہ ریلی بھی ایک بہت بھرپور ایک طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ اور کراچی شہر میں جو ہماری مخالف سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس دن یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کراچی شہر میں کس جماعت کی جو ہے وہ اکثریت ہے۔ اسی حوالے سے جو بلدیاتی الیکشنز ملتوی ہوئے ہیں پچھلے 3-4 مرتبہ، اور تقریباً 6-6.5 مہینے ہو گئے ہیں ان کو، جو ایک تھوڑی سی گہما گہمی تھوڑی ماند پڑ گئی تھی، اس کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف پلانز بنائے گئے ہیں، اور ہر یو سی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو سالگرہ کی تقاریب تھیں، نارملی وہ ہمارے ضلع میں کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ خاص طور پہ کراچی کی سطح پر ہم نے وہ ہر یو سی میں پروگرامز رکھے ہیں۔ اور کل 5 جنوری کو بھی بہت ساری یونین کمیٹیز میں یہ تقاریب ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، کل بھی ہوتی رہیں گی، اور یہ بھی ہماری جو انتخابی مہم ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اور مختلف جو یو سیز ہیں اس میں ہمارے عہدیدار ریلیاں بھی نکالیں گے، جو اپنی میٹنگز کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بہت سارا کام پہلے کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے اس کو وہ چارج کریں گے اپنے عہدیداروں کو، اپنے ورکرز کو، جو ان الیکشنز میں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے تمام ضلعوں میں جو 7 ضلع کراچی کے اس وقت ہیں، وہاں پر پارٹی کے جو ذمہ دار عہدیدار ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں مختلف یو سیز کے اوپر۔ تو کچھ مثال کے طور پہ اگر جاوید ناگوری کراچی کا جنرل سیکرٹری ہے تو اس کے ذمے بھی 2 یا 3 یو سیز ہوں گی، یہ ان کی نگرانی کریں گے، اور تمام انتظامات جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دن کے جو ہوں گے وہ ان کے ذمے ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارے اور عہدیدار ہیں ان کے ذمے ایک مخصوص نمبر ہوگا یونین کمیٹیز کا، جس کی وہ نگرانی کریں گے، تاکہ ہم کراچی کی سطح پر ان تمام یونین کمیٹیز کے جو مسائل ہیں، جو ان کی انتخابی عمل ہے، اس کی نگرانی کر سکیں، اور اپنے کارکنوں کو جو مدد درکار ہے، کہیں پولنگ ایجنٹس کا ایشو ہوتا ہے، کہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہم وہ چیز ساری فراہم کر سکیں، ان کو یقینی بنا سکیں۔ اور یہ تمام انتظامات ظاہر اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اس وقت بلدیاتی الیکشنز میں بہت سنجیدگی سے حصہ لے رہی ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شاید چند ایک مقامات کے علاوہ کراچی کی ہر نشست پر جو ہے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ صرف غالباً 2 یو سیز ایسی ہیں جہاں ہمارے امیدواروں کے کاغذات کی نامزدگی جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے ہر یونین کمیٹی میں اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے امیدوار جو ہیں وہ پلیس کیے تھے۔ اور کئی ایسی یو سیز بھی ہیں جہاں مختلف جماعتوں سے ہمارا اتحاد بھی ہوا ہے لوکل سطح پر، کہیں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، کہیں JUI کے ساتھ ہے، اور کہیں کسی اور جماعت کے ساتھ ایک آدھ مقام پر ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس پر بھرپور انداز میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا میئر جو ہے وہ ضرور لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وقار بھائی سے میں گزارش کروں گا تھوڑی سی بات کر لیں، پھر آپ کے سوالات لے لیں گے۔ بہت شکریہ رزق صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی اور جمہوری پارٹی ہے، اور کسی بھی سطح کے الیکشن ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ کے 4 ڈویژن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن سویپ کر چکی ہے، 95% زیادہ ہمارے امیدوار وہاں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اب جو 15 جنوری کو الیکشن ہونے ہیں وہ ہونے ہیں حیدرآباد ڈویژن میں اور کراچی ڈویژن میں بھی۔
اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشن کے اندر بہت فخر کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کی خدمت کی ہے، صوبے کی خدمت کی ہے، کراچی شہر کی خدمت بھی کی ہے اور حیدرآباد شہر کی بھی خدمت کی ہے۔ جو لوگ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاہے پہلے الیکشن ہونے تھے اور جو کہ برسات اور سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوئے، اور ہمارے امیدوار آپ کو معلوم ہے پچھلے 7 مہینوں سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں شہر کے اندر اور حیدرآباد ڈویژن کے اندر بھی۔ تو انشاءاللہ 15 جنوری کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بہت ہی متحرک ہیں، سرگرم ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی جو خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 12 سالوں میں 14 سالوں میں کی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ، میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں، آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 6 کنٹونمنٹ بورڈ میں سے 3 کنٹونمنٹ بورڈ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، جس میں سب سے بڑا کنٹونمنٹ بورڈ کرپٹن کنٹونمنٹ بورڈ تھا، جو کہ ماضی میں پی ٹی آئی جیتی رہی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی، اس طرح سے منوڑا کنٹونمنٹ کے اندر بھی اور ملیر کنٹونمنٹ کے اندر بھی۔ تو انشاءاللہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے اور 16 جنوری کا جو سورج طلوع ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثر سے کامیاب ہوگی، اور اس کا میئر بھی کراچی شہر کا بھی اور حیدرآباد شہر کا بھی میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں سعید بھائی، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ڈیڈ لاک آپ کا برقرار ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو راضی کیے بغیر آپ کیسے 15 جنوری کے انتخابات کو جا رہے ہیں؟ کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ مرکزی حکومت سے علیحدگی اختیار کرے گی۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ نے یہ اعلان کر دیا تو مرکزی حکومت تو زمین بوس ہو جائے گی۔ تو کس طرح، مطلب ایک حقیقت تو ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے خدشات، اس کے تحفظات کو دور کیے بغیر آپ کیسے انتخابات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ایک میں وضاحت کر دوں کہ انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کروا رہا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو اعتراضات ہیں ڈی لمیٹیشن کے اوپر، وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی کروائی ہیں۔ یہ جو بار بار تاثر آتا ہے کہ سندھ حکومت نے غلط حلقہ بندی کر دی، سندھ حکومت نے حلقہ بندی نہیں کی ہے، اور نہ ہمارا یہ کام ہے، قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اور جب حلقہ بندی ہوتی ہے تو جو ڈی لمیٹیشن کا ایکٹ ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق اگر کسی شخص کو حلقہ بندی پر کوئی اعتراض ہو تو پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں جب بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوئیں تو 307 اپیلیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہوئی تھیں، 307۔ اس میں سے ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اپیلز بھی تھیں، یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اپیلیں نہیں کی تھیں، ہم بھی کہیں کہیں مطمئن نہیں تھے، ہماری بھی اپیلز تھیں، اور ان 307 میں سے الیکشن کمیشن نے کچھ ایکسیپٹ کر لی، کچھ ریجیکٹ کر لی، جو طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے وہ سنی، اور کچھ مسترد ہو گئی، کچھ منظور ہو گئی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی لوگ گئے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے۔ اگر سپریم کورٹ تک حلقہ بندیوں کے متعلق جو اعتراضات تھے وہ نہیں مانے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کا جو عمل تھا وہ قانونی طور پر مکمل ہو گیا۔ اب اگر مزید کسی کو اعتراض ہے اس پر، جو ایم کیو ایم کو ہے، اور اگر وہ ہم سے کوئی یہ کہیں کہ جی آپ حلقہ بندی دوبارہ کر دیں، تو یہ ہم کر نہیں سکتے، ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور 15 کی ڈیٹ آ گئی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے، یا کوئی ایسا مطالبہ جو کسی کی طرف سے بھی آ رہا ہو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے اور ہم وہ مان نہیں سکتے، تو ہم تو نہیں اس کو تسلیم کر سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی الیکشن 15 جنوری کو نہیں ہوگا اور یہ مارچ میں ہوگا، اپریل میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم یہ کہہ نہیں سکتے۔ تو حلقہ بندیوں کا جو ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں دوبارہ شاید کوئی کیس ہوا ہے، ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے تو آ جائے۔ الیکشن کمیشن میں بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اعتراضات کسی نے اٹھائے تھے، کوئی کیس چل رہا تھا، وہاں سے فیصلہ آ جائے تو آ جائے۔ لیکن سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی خود سے نہ تو انتخابات کو آگے کروا سکتی ہے اور نہ ہی حلقہ بندیوں کے عمل کو جو ہے دوبارہ شروع کروا سکتی ہے۔ تو اگر انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہے ہوں تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ظاہر ہے اس میں حصہ تو لیں گے نا، تو ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہم اس انتظار میں نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ 15 کو الیکشن ہو جائیں گے اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔